اس کی جو تعلیم ہے، اس کے جو احکامات ہیں، اس کا جو کلام ہے، اس کا جو الہام ہے، اس میں چھپی ہوئی جو نور سے بھری ہوئی باتیں ہیں، میں نے وہ تمہارے سامنے بیان کرنے سے کسی طرح کی کوئی جھجک نہیں کی، یعنی میں کہیں پر بھی رکا نہیں۔ یہ بات لکھ رہے ہیں۔ اب ہم نے پچھلے دنوں بلکہ پرسوں ایک کنونشن کا انعقاد کیا۔ خدا نے ہمارے پاسبان کے دل میں یہ ڈال رکھا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خود کسی طرح کی کوئی کمی چھوڑتے نہیں۔ خدا نے ان کو کلام سے بھر رکھا ہے اور بہت سارے بھید ان پر عیاں کیے ہوئے ہیں، تو خود بھی وہ بڑی لگن سے، بڑی محنت سے اس کلام کو جو خدا انہیں دیتا ہے آپ تک پہنچاتے ہیں، تاکہ وہ بھی اس بات کو کسی وقت کہہ سکیں کہ میں خدا کی ساری تعلیمات کو تم تک پہنچانے سے نہیں جھجکا۔ وہ خود بھی نہیں جھجکے، اور اس کے علاوہ اور بھی خادم یہاں پر خدمت کرتے ہیں، جیسے سید شہزاد صاحب ہیں، پھر ان کو بھی موقع دیا جاتا ہے تاکہ کوئی بات آپ سے پوشیدہ نہ رہے، جو ہماری زندگی یا نجات کے لیے کوئی چیز ہو، وہ پہلی بات کو خود بھی کسر نہیں چھوڑتے، پھر بھی وہ دوسروں کو موقع دیتے کہ آپ بھی اگر دل میں کچھ ہے، کچھ خدا کا پھر آپ پر بھی کھلا ہے تو آپ بھی بیان کرو۔ ہر سال ایک بڑی کنونشن کا انعقاد کرنا، مقصد کیا ہے؟ وہ کوئی اپنی مشہوری چاہتے ہیں، کوئی اپنی تشہیر چاہتے ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ وہ اس کے پیچھے جو کاز ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بات رہ نہ جائے۔ تو وہ جھجکتے نہیں ہیں، کسی بھی طرح کے روپے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو پچھلے سال یہاں پر نئی ناصر صاحب کو بلایا گیا تھا، ایک بڑا پروگرام تھا اور کافی اس پر روپیہ بھی خرچ ہوا تھا، لیکن وہ جھجکے نہیں، پرواہ نہیں کی، کسی بھی طرح کی انہوں نے سستی نہیں کی، بے دلی نہیں دکھائی، بلکہ اس کو بھرپور طریقے سے اس کا انعقاد کیا، ارینج کیا۔ کیوں؟ تاکہ کوئی بھی بات آپ کے سامنے پوشیدہ نہ رہے، جو آپ کی نجات کے لیے ضروری ہے وہ ساری باتیں آپ پر کھول دی جائیں۔ ان کی اپنی اسٹرگل، پھر ان کے ساتھ سید شہزاد صاحب بہنیں بھی ہیں، ان کی اسٹرگل، اور کبھی کبھار اس نہ چیز کو بھی موقع مل جاتا ہے کہ کوئی بات میں بھی پہنچا سکوں آپ تک۔ تو یہ ان کا بڑا برکت ہے کہ وہ آپ کے سامنے خدا کی ساری تعلیمات کو رکھنے کے لیے جھجکتے نہیں ہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ اب یہ ان کا بڑکپن ہے۔ پھر خدا کا کلام جس کا موضوع ہے کہ خدا ایک وقت تک تحمل کر کے ٹھہرا رہتا ہے۔ پترس ایک آدمی میں لکھا ہے، اس کے تیسرے باب کی، پہلے پترس کے تیسرے باب کی 19-20 آیت میں کہ جب کشتی تیار ہو رہی تھی، یعنی نوح کے وقت کی بات کرتا ہے، جب کشتی تیار ہو رہی تھی تب بھی خدا تحمل کر کے ٹھہرا رہا۔ یہ ایک وقت تھا، جب تک کشتی تیار نہیں ہوئی تب تک۔ اب کشتی تیار ہونے میں بھی آپ سب جانتے ہیں کہ 120 سال لگ گئے، تو یہ اس کا تحمل تھا۔ اصل میں وہ چاہتا تھا کہ کوئی ہلاک نہ ہو، وہ بچ جائے، تو تحمل ٹوٹا۔ نوح کے زمانے میں تحمل ٹوٹا اور پھر وہ اناؤنسمنٹ یا وہ صدا سنا دی گئی۔ پانی کا بہاؤ یا وہ سیلاب وہ ان کو بہا لے گیا، سب برباد ہو گیا۔ اس کے بعد ہم پھر دیکھتے ہیں سدوم اور عمورہ کا حال۔ پھر خدا ایک نبی سے جا کے رکا رہا، لوگوں کو موقع دیتا رہا کہ وہ توبہ کریں۔ آخری وقت تک اپنے فرشتوں کو وہاں پر بھیج دیا کہ جاؤ، اگر کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی بچنا چاہتا ہے تو جاؤ، ان کو پیغام دو کہ یہ سدوم اور عمورہ برباد کر دوں گا، میں اس کو نیز و نابود کر دوں گا میں، اگر تم توبہ نہ کرو گے۔ تو ایک لمبا تحمل
لیکن لوگ باز نہیں آئے، اور پھر وہ تحمل ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوٹ گیا۔ آگ اور گندھک کے اس آگ سے جو آسمان سے نازل ہوئی ہے، آج کے دن تک وہ نشان کے طور پر ہمارے سامنے ہے، برباد پڑا ہے۔ آگ اور گندھک جو برسائی گئی تھی ایک لمبے تحمل کے بعد، وہ پھر وہ سزا سنا دی گئی۔ ہم تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ جاتے ہیں، اب سبھی کو نہیں چھیڑتے، ہم تھوڑا آگے جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی قوم جب وہ بادشاہی دور تھا تو وہاں پر نبوکدنصر نام کا، ہم سب اس سے آگاہ ہیں، اس کو بھیجا گیا۔ یہ قوم بت پرستی کے اندر پھنس چکی تھی، ہر طرح کی بدی بڑی بکثرت ہو رہی تھی، ہیکل کی پرواہ نہیں کی جا رہی تھی، کوئی قاعدہ قانون تب باقی نہیں رہا تھا، خدا کی ساری تعلیمات کو بھلا دیا گیا تھا اور بت پرستی بکثرت عام تھی۔ تو خدا نے پھر نبوکدنصر کو وہاں پر گھسنے کا ایک موقع دیا، بلکہ اس کو خدا نے پھر اپنا منصوب بھی کہا کہ پھر میں نے نبوکدنصر کو بھیجا کہ جا ان کو برباد کر، ان کو مار، قتل و غارت کر، عورتوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو، کسی کو نہ چھوڑ، ان سب کو قتل عام کر ان کا۔ اور ہم نے دیکھا نبوکدنصر نے اس قوم کا کیا حال کیا۔ تو وہاں پر بھی خدا کا تحمل ایک وقت پر جا کر ٹوٹا اور نبوکدنصر کو اس قوم کو برباد کرنے کا ایک موقع دیا گیا۔ اصل یہ خدا کا غصہ تھا جو اس نے نبوکدنصر کے وسیلہ سے نکالا، وہ تحمل ٹوٹا، کیونکہ قوم باز نہیں آ رہی تھی، قوم بدل نہیں رہی تھی، قوم بت پرستی نہیں چھوڑ رہی تھی، قوم اپنی جسمانی خواہشات سے باہر نہیں آ رہی تھی، اپنی بدیاں، اپنی بدکاریاں وہ بڑھاتی چلی جا رہی تھی۔ تو خدا کا تحمل پھر ٹوٹ گیا۔ اب خدا کا تحمل صرف ہمارے لیے یا اپنی قوم کے لیے نہیں، بلکہ جو لوگ اس کو ستاتے ہیں، جو بھیجے جاتے ہیں، ان کے لیے بھی خدا کا ایک قانون ہے، ایک قاعدہ ہے۔ ان کو بھی ایک خاص وقت تک ہی وہ برداشت کرے گا، اس کے بعد ان کو بھی کہے گا کہ بس اب اس سے زیادہ نہیں۔ اب نبوکدنصر نے جو بربادی وہاں پر کی، ہیکل کو پامال کیا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور سارے کا سارا سونا چاندی قیمتی جواہرات جو بھی اس ہیکل میں ہوتے تھے وہ سارے کو دے گیا، یہاں تک کہ وہ پاک برتن بھی جس میں جو خدا کی میز پر سجائے جاتے تھے، وہ پاک برتن بھی جس میں پاک عشاء قربانی کہہ لو، جس میں پاک ماس کی قربانی کہہ لو وہ ہوا کرتی تھی، وہ بھی برتن جو پاک تھے، جو مخصوص تھے، وہ بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ لیکن اس نے ایک بڑی عقل یہ کی کہ ان برتنوں کو جا کے اپنے اس محل میں کسی اسٹوریج کے اندر اس نے محفوظ رکھ دیا، ان کو چھیڑا نہیں۔ تو خدا نے پھر اس کو بھی چھیڑا نہیں۔ لیکن پھر دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب دیکھا کہ اسی کا بیٹا بیلتشازر اپنے اس تخت پر بیٹھا، بادشاہی تخت پر بیٹھا، تو اس نے اس کے اندر شیطان سمایا اور اس نے پھر ان برتنوں کو لکھا ہے۔ اگر ہم دانیل کی کتاب پڑھتے ہیں 5 میں، پھر اس نے کہا کہ نکالو ان برتنوں کو جو سمجھے جاتے تھے کہ بڑے پاک ہیں، خدا کی میز پر سجتے تھے، آج ہم ان میں کیا کریں گے؟ آج ہم ان برتنوں میں شراب اور مے پیے گے۔ جب اس نے یہ قدم اٹھایا، نوبت یہاں تک پہنچی، تو اس کے لیے بھی خدا کا صبر ٹوٹ گیا۔ اگر 5 کی 27 کو پڑھتے ہیں دانیل میں، تو وہاں پر لکھا ہے کہ ایک ہاتھ نمودار ہوا اور وہاں پر کچھ لکھا گیا کہ تو تولا گیا اور تو ترازو میں تولا گیا اور کام نکلا، لیکن تو پورا نہیں اترا۔ کیا تیرے لیے کافی نہیں تھا کہ تو میری قوم کو مار کے آیا ہے؟ کیا تیرے لیے کافی نہیں تھا کہ تو نے ہیکل کو برباد کیا ہے؟ کیا تیرے لیے کافی نہیں تھا کہ تو بڑی بھیڑ کو وہاں سے قید کر کے لے آیا ہے؟
آج تو نے اس چیز کو چھو لیا ہے جو میری برداشت سے باہر ہے. تو نے میرے پاک برتنوں میں ناپاک چیز ڈالنے کی کوشش کی ہے. تو حکم آ گیا کہ تو تولا گیا اور کام نکل گیا. تو سوچیے کہیں ہمارے لیے بھی خدا کا تحمل کام تو نہیں ہو رہا؟ ہماری زندگیوں میں کچھ سدھار آ رہا ہے یا نہیں؟ کہیں ہمارے لیے بھی کوئی اناؤنسمنٹ نہ کر دی جائے کہ اب بس. میں نے بہت سارے خادمین کو یہاں پر بھیجا جو جن کا ایک بڑا رتبہ تھا, بڑا نام تھا, ان کو بھی بھیجا گیا یہاں پر, اور خود بھی پاسبان نے بڑی محنت کی. اس کے ساتھ اور بھی جو ٹیم ہے وہ بھی بڑی محنت کے ساتھ کلام کی بہت ساری گہری باتیں بھی آپ تک کھول کے پہنچائی جاتی ہیں. وہ جھجکے نہیں ہیں, لیکن کیا ہم ان سے کچھ سیکھ رہے ہیں؟ کیا ہماری زندگیوں میں کچھ بدلاؤ آ رہا ہے؟ کیا ہم توبہ کے لیے خود کو پیش کر رہے ہیں, یا اس اناؤنسمنٹ کا انتظار ہی کر رہے ہیں کہ بس اب آپ کے لیے بھی بس اب وہ اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے. تو اس سے پہلے کہ وہ اناؤنسمنٹ ہو جائے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیاں توبہ کی طرف لے کے جائیں, اپنے سوچ وچار کو اب کہہ دیں کہ بس میرے خدا میرے لیے کتنا تحمل کر سکتا ہے, کتنا وقت وہ میرے ٹھہر سکتا ہے, کتنا موقع وہ دے سکتا ہے. اس سے پہلے کہ وہ اناؤنسمنٹ میرے لیے ہو جائے, اب میرے پاس موقع ہے کہ میں خود کو بدلوں. ایک جوڑے کو آج ہم دیکھیں گے بائبل مقدس میں, اس جوڑے کے لیے خدا نے بہت کچھ کیا, بہت سارا وقت دیا, بڑا رتبہ دیا, اسرائیل کی بادشاہت ان کو دی گئی, لیکن وہ بھی جوڑے نے کچھ نہیں سیکھا. کوئی آتا ہے جوڑا ہی نہیں, بادشاہ ہے, اسرائیل کا بادشاہ ہے, اس کی بیگم بڑا مشہور ہے, انتہائی مشہور ہے. اخیب کا نام سنا؟ اخیب, اس کی بیگم عزت, یہ دونوں بادشاہ اور ملکہ تھے اسرائیل کے. تو آج اس سٹوری کو دیکھیں گے اور اس کا روحانی پہلو دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے. اس جوڑے نے اس بادشاہی جو ان کا مقام تھا, اسرائیل کا بادشاہ ہونا کوئی چھوٹی بات نہ تھی. یہ خدا کی قوم کا بادشاہ اور اس کی ملکہ تھی. یہاں تک بھی خدا نے ان کو پہنچنے دیا کہ بن جاؤ بادشاہ. لیکن کیا یہ اس بادشاہی جو اس کی ذمہ داریاں تھی اس کو نبھا پایا؟ اور اس کو کتنا موقع ملا, کتنی دیر خدا نے اس جوڑے کے لیے بھی ٹھہرا رہا, کتنا خدا نے اس جوڑے کے لیے بھی صبر کیا. ان کی کوئی ایسی کرتوت نہ تھی جو خدا کو پسند ہو, لیکن پھر بھی خدا ایک لمبے عرصے تک ان کے لیے ٹھہرا رہا, کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. تو پہلا سلاطین اس کا 21واں باب, مجھے ایک چاہیے یہاں پر جو کلام کو تھوڑا روانی کے ساتھ پڑھ سکے. ہم اسی پیسج پر رہیں گے, تھوڑا سا وقت آپ برداشت کیجیے گا. ہم اس میں سے روحانی کچھ نکالیں گے, کچھ روحانی باتوں کو جانیں گے, اور میرا ایمان ہے کہ شاید یہ ہمارے لیے نیا ہو. تو تھوڑا سا دھیان اور تھوڑا سا وقت دیجیے گا مجھے. تو پہلا سلاطین
21واں باب اس کی پہلی آیت سے. ان باتوں کے بعد ایسا ہوا کہ یزریلی نبوت کے پاس یزریل میں ایک پاکستان تھا. نبوت ہے، یہ نبوت نام ہے، نبوت نہیں ہے، نبوت ہے نام ہے. یہ یزریلی ہے. یزریلی ایک جگہ کا نام ہے، اس علاقے کا نام ہے، وہاں کا ہے. تو اس کا ایک باغ ہے. اب اس باغ کو ذرا اس باغ سے ہی کچھ نکلے گا. جی پڑھیں. جو سامریہ کے بادشاہ اخیب کے محل سے لگا ہوا تھا. اب بادشاہ اخیب بادشاہ ہے، اس کے محل کے ساتھ ایک باغ ہے. اور کس چیز کا باغ ہے؟ پاکستان. پاکستان کس چیز کا باغ ہوتا ہے؟ انگوروں کا باغ. ویری گڈ. یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ انگوروں کا باغ ہے، انگوروں کا باغ ہے. اور یہ بادشاہ جو اخیب ہے اس کے محل کے ساتھ ہے، لیکن اس کا مالک کوئی اور ہے. نبوت نام کا ایک خدا کا بندہ ہے، وہ اس کا مالک ہے، لیکن ہے بادشاہ کے محل کے ساتھ. اور بادشاہ ترک دین ہے، خدا کا نافرمان ہے، خدا کے احکامات کی پرواہ نہ کرنے والا ہے. ایک اللہ پرواہ، ایک عیاش بادشاہ، ایک بت پرست بادشاہ، خدا کی نگاہ میں ایک نہایت بدکار بادشاہ ہے. لیکن ایک دن اچانک اس کی نظر ایک پاکستان پر اس کے بالکل محل کے ساتھ ہے اس پر پڑ گئی. اور وہ باغ یاد رکھنا ہے کہ انگوروں کا ہے. یہ ضرور یاد رکھیے گا تاکہ ہم اس میں سے اس میسج کو جان سکیں کہ یہ کرتا، یہ چاہتا کیا ہے. اب یہ انگوروں کا باغ ہے اور خدا کے اس بندہ نبوت کا ہے. نبوت اس کا مالک ہے، جزریلی ہے، لیکن باغ اس کو یہاں پر ملا ہے جو بادشاہ کے محل کے ساتھ ہے. اور یہ بادشاہ سامریہ کا بادشاہ ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہے. تو اس نے اس سے وہ باغ مانگا. کس سے؟ نبوت سے. نبوت سے باغ مانگا. اب اصل میں نیت کیا ہے کہ میں اسے باغ لوں تاکہ میں کیا کروں. یہ بڑے طرح سے دوسری آتی. سو اخیب نے نبوت سے کہا کہ اپنا پاکستان مجھ کو دے دے. اپنا پاکستان مجھ کو دے دے. وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، بادشاہ ہے لیکن ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اپنا یہ انگوروں کا باغ مجھے دے دے. اب ارادہ یہ نہیں ہے کہ میں ان انگوروں کی پرورش کروں گا، ان کو اچھی خوراک دوں گا، ان کو اور خوبصورت بناؤں گا، بلکہ اس کے بدلے کروں گا کیا؟ تاکہ میں اسے ترکاری کا باغ بناؤں. تاکہ میں اسے ترکاری کا باغ بنا دوں. اب سبزیاں پسند کروں پورا دے بدلے انگوروں کو ریسٹ کروں، انگوروں کی ساری فصل کو میں برباد کروں اور وہاں پر کیا کروں؟ ترکاریاں اگاؤں. یہ اس کی نیت ہے، یہ اس کی سوچ ہے. کیونکہ وہ میرے گھر سے لگا ہوا ہے. کیوں؟ اب جواب دیکھو. کیونکہ وہ میرے محل کے ساتھ لگا ہے، میرے گھر کے قریب ہے. تو اب یہ ذرا سوچو کہ کیا یہ بادشاہ ہے تو سبزیاں خود خریدنے جاتا ہوگا؟ بہانا ہے کہ انگوروں کا باغ چھیننا ہے، اسے دینا ہے. ہاں. اور میں اس کے بدلے تجھ کو اس سے بہتر پاکستان دوں گا. اب یہ آفر ہے، ایک لالچ ہے کہ اس سے بہتر پاکستان دوں گا. تو اس کو کیوں دیتا تو خود جا کے لے لے. یہ لالچ ہے. اور کئی دفعہ ہمیں بھی لالچ دیا جاتا ہے کئی طرح کے غلط کاموں کے لیے. آج چلے جاؤ تمہیں میں 1000 کی بجائے 2000 دے دوں گا. تو لالچ دے رہا ہے کہ تجھے میں اچھی قیمت دے دوں گا اور شاید تیری مان پسند قیمت دے دوں گا. جی. یا اگر تجھے مناسب معلوم ہو تو میں تجھ کو اس کی قیمت نقد دے دوں گا. نقد قیمت دے دوں گا. کوئی ادھار نہیں تو حالانکہ بادشاہ کہہ دے تو دینا پڑتا ہے، لیکن وہ لالچ دے رہا ہے کسی طریقے یہ مان جائے اور انگوروں کا جو باغ ہے جو پاکستان ہے وہ مجھے دے دیا جائے. نیت ہے کہ میں اس باغ کو انگوروں کا باغ نہیں رہنے دوں گا بلکہ اس میں ترکاریاں اگاؤں گا کیونکہ یہ میرے محل کے ساتھ ہے. اب اس ایت پر توجہ سنیں. جی. نبوت نے اخیب سے کہا خداوند مجھ سے ایسا نہ کرائے. ہاللیلویا ہاللیلویا. یہاں پر ہے اب نبوت جو خدا کا بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ خداوند مجھ سے ایسا نہ کرائے. اب خداوند سے ایسا نہ کرائے یہ کیا بات ہے؟ اب سودا کر رہا ہے، ایک زمین ہمیں بیچ دی. اب سودا کر رہا ہے کہ تو اپنی مرضی کی قیمت بتا.
اور بادشاہ ہے، ایک اعلیٰ مقام ہے، اس کا حکم چلتا ہے پورے اسرائیل پر. وہ آگے ریکویسٹ کر رہا ہے، چاہے اس کی نیت کچھ بھی ہے، لیکن وہ اس کے منہ آگے قیمت دینے کے لیے تیار ہے. لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ خداوند مجھ سے ایسا نہ کرے، بلکہ اس بلی کو مجھ سے دور رکھے. جی پڑھے پوری کر سو. نبوت نے اکیب سے کہا، خداوند مجھ سے ایسا نہ کرائے کہ میں تجھ کو اپنے باپ دادا کی میراث دے دوں. میں تجھ کو اپنے باپ دادا کی میراث دوں. خداوند مجھ سے یہ نہ کرے. اب خداوند کیوں اس کو کروائے گا یا روکے گا؟ اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اس بات کو بادشاہ کو دینے کا انکاری ہے؟ اس کے پیچھے کیا دلیل ہے؟ تو کیا ہم سب جانتے ہیں کہ جو اسرائیلی قبائل تھے ان کو جو میراث ملی تھی وہ کسی کو بیچ نہیں سکتے تھے تا زندگی. وہ اس کو نہ ٹرانسفر کر سکتے تھے اور نہ کسی دوسرے قبیلہ کو دے سکتے تھے. تو یہ خدا کا حکم تھا. تو ذرا نکال لیجیے میرے ساتھ احبار کی کتاب، اس کے 25 کی 34 آیت. ذرا دیکھیے کہ کیوں یہ شخص بادشاہ کا انکاری ہے، کیوں یہ بادشاہ کے اس اعلیٰ مرتبے کی پرواہ نہیں کر رہا، کیوں اس کے سامنے یہ کہہ رہے کہ خدا اس کو مجھ سے دور رکھے، خدا مجھ سے یہ نہ کروائے. جی. پر ان کے شہروں کی نواحی کے کھیت نہیں بک سکتے کیونکہ وہ ان کی دائمی ملکیت ہے. ان کے شہروں کی جو زمین ہے، جو نواحی زمین ہے ان کی، ان کو بیچ نہیں سکتے. ان کھیتوں کو وہ بیچ نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی دائمی ملکیت ہے. کیونکہ وہ ان کی دائمی ملکیت ہے. یہ حکم کس کا ہے؟ تو نبوت تو خدا کا حکم مان رہا ہے، لیکن یہ بادشاہ اس کو اکسا رہا ہے، لالچ دے رہا ہے کہ تو حکم توڑ دے. حالانکہ اس بادشاہ کو خود شریعت کا پابند ہونا چاہیے تھا. یہ اسرائیل کا بادشاہ تھا، لیکن یہ خود بھی خدا کے احکامات کو بھولا ہوا ہے اور اسے بھی کہہ رہا ہے کہ تو بھی ان حکموں کو توڑ دے، تو بیچ دے اپنا یہ پاکستان. اس کا صاف مطلب ہے کہ یہ بادشاہ شریعت سے نا واقف ہے، وہ خدا کے کلام کو پڑھتا ہی نہیں ہے، اس لیے اس کے منہ سے یہ باتیں نکل رہی ہیں. اگر وہ جانتا ہوتا تو کبھی اس سے یہ نہ کہتا کہ تو اپنا پاکستان مجھے دے دے. اس کی 36 سال پر پڑھتے. وہ اس کے ساتھ کنسرن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکو کہ یہ پرسنٹ کیوں ہے. 36 سال. یوں بنی اسرائیل کی میراث ایک قبیلہ سے دوسرے قبیلہ میں نہیں جانے پائے گی. وہ بادشاہ کوئی نہیں، ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے میں بھی نہیں جا سکتی. خدا کا حکم ہے، لیکن شاید بادشاہ اس حکم کو نہیں جانتا کیونکہ وہ شریعت کو ہی نہیں جانتا. اگر شریعت کو جانتا ہوگا تو کبھی اس سے نہ کہتا کہ تو اپنا یہ باغ جو انگوری ہے وہ مجھے دے دے. تو اس نے اس کو مطلب مانگا لیکن اس نے نہیں دیا. اب سمجھ آتی ہے کہ وہ کیوں نہیں دے رہا. اصل میں وہ خدا کے احکامات پر کھڑا ہے. وہ پرواہ نہیں کر رہا کہ میرے سامنے بادشاہ ہے، میرے سامنے ایک باقیہ شخص ہے جس نے ساری اسرائیل کے اوپر بادشاہی ہے. اس کو پرواہ نہیں ہے، لیکن وہ خدا کے حکم پر کھڑا ہے اور انکاری ہو گیا ہے کہ میں یہ باغ تجھے نہیں دوں گا، بلکہ خدا اس بدی کو، اس برائی کو مجھ سے دور رکھے. اب بادشاہ اگر ہوتا، شریعت کو جاننے والا ہوتا، خدا کے حکم کو ماننے والا ہوتا تو غور کرتا یہ خدا کو بیچ میں کیوں لا رہا ہے. اصل میں وہ ہنٹ دے رہا تھا کہ تو خدا کو بھولا ہوا ہے، خدا کی شریعت کو بھولا ہوا ہے، خدا کے کلام سے دور ہے. تو اگر تو جانتا تو کبھی میرے پاس یہ ڈیمانڈ لے کے نہ آتا. جی آگے بڑھیں. کیونکہ ہر اسرائیلی کو اپنے باپ دادا کے قبیلہ کی میراث کو اپنے قبضہ میں رکھنا ہوگا. یہ حکم ہے خدا کا. اصل میں یہ شخص خدا کے اس حکم کو پورا کر رہا ہے، لیکن یہ بادشاہ اس کو سمجھ نہیں رہا ہے. اصل میں ہوتا یوں ہے کہ ہم پنجابی میں ایک مثال ہے کہ پانی ہمیشہ نچلی سطح پر چلتا ہے.
جانتے ہیں جی کتابی مثال ہے بڑی مشہور کہ پانی ہمیشہ ڈونگے پاسے جاتا ہے، نیوے پاسے جاتا ہے۔ تو اگر ہم بھی گھر میں کوئی ذرا سا پرابلم ہوتا ہے اور سب سے پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ خدا کے حکم کو توڑتے ہیں، وہ میاں بیوی کا پرابلم ہو، بہن کا بہن کے ساتھ، بھائی کا بھائی کے ساتھ ہو، تو سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں وہ خدا کا حکم توڑتے ہیں، پانی نیوے پاسے جاتا ہے۔ اگر ہم سب سے پہلا کام ہی یہ کرتے ہیں کہ حکم کو توڑتے ہیں، تو پھر ہم نے خدا کے کلام کو کون سی جگہ دے رکھی ہے یا کون سا مقام جو سب سے نیچے ہے، کیونکہ پہلا کام ہی ہم اس حکم کو توڑتے ہیں۔ جبکہ عیسائیٰ نبی نے چھٹا والا پہلے کو پڑھتے ہیں اور نے کہا کہ میں نے خدا کو بلندیوں پر دیکھا، وہ خدا کو بلندیوں پر دیکھتا ہے لیکن ہم اس کو نچلی سطح پر رکھتے ہیں۔ کیسے کہ ہم سب سے پہلے خدا کی ان حکموں کو ہی توڑتے ہیں، ان حکموں کی پرواہ نہیں کرتے۔ ذرا سی کوئی بات ہوئی ہم نے کلام کو پیچھے چھوڑا اور جو منہ میں ہے وہ کہہ دیا، جو دل کرتا ہے وہ کہہ دیا۔ اور یہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اصل میں یہ پتھر کسی نے جو موسیٰ کو ملی تھی 10 احکام، ہم سب جانتے ہیں یہ 2 لوہے کی پتھر کی تھی اور پتھر پر خدا نے اپنے ہاتھوں سے احکامات کو لکھ کر دیا تھا۔ پتھر پر لکھنے کا مطلب تھا کہ پتھر تجدید ہے، یعنی یہ توڑا نہ جائے، یہ پورا کیا جائے۔ اب یہاں پر جب وہ لے کے آ رہا تھا لوہے تو نیچے اسرائیل قوم خدا کی نافرمان ہو چکی تھی۔ غلطی کس کی تھی؟ خدا سے دور کون ہوئی تھی؟ وہ قوم، لیکن غصہ کس پر؟ حکموں پر۔ تو جو حکم لے کے آیا تھا اس نے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، بلکہ 10 کے 10 حکم ہی توڑ دیے۔ غلطی کس کی تھی؟ قوم کی۔ حکم کس نے توڑے؟ اصل میں یہی ہو رہا ہے ہماری زندگی میں، غلطیاں اور گناہ ہمارے، لیکن حکم خدا کے توڑ دیتے ہیں۔ اس موسیٰ نے بھی یہی کیا، حکموں کو لے کے آیا تھا، سب سے پہلے اسی نے وہ 10 کے 10 حکم توڑ دیے۔ پھر اعلان ہو گیا سے بات دور مان یہاں سے نہیں آئے گا، یہاں سے شروعات تھی اس کی کلیان میں نہ جانے کی۔ آگے جا کے پھر جو یہ کرتا رہا وہ بھی لکھا ہے کہ آخر میں اناؤنسمنٹ ہو کر اس کے نہیں دی کہ تو اب کنان میں نہیں جائے گا بلکہ راستے میں ہی مرے گا، اور یہ مرا۔ حکموں کو توڑنے والا کنعان نہیں جائے گا، مرے گا۔ یہ خدا کا کلام ہے۔ خدا اپنے وعدوں میں کام کرتا ہے۔ خدا کے ہمارے ساتھ وعدے ہیں، ٹھہرائے ہوئے وقت ہیں، وہ اپنے وقتوں اور میعادوں کے مطابق ہی ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ ہمارے سامنے ایک شخص آتا ہے ابراہم، کیا اس کا لقب دیا گیا؟ قوموں کا باپ، قوموں کا باپ یا ایمانداروں کا باپ بھی کہا گیا۔ اب وہ ایمانداروں کا باپ ہے۔ آج ہمیں پتا ہے کہ جب خدا کا اس کے ساتھ وعدہ ہوا تو اس کی عمر 75 سال تھی، لیکن جب اس وعدے کی تکمیل ہوئی تو اس کی عمر کتنی ہو گئی؟ 100 سال۔ 100 سال 25، آج ہمیں پتا ہے کہ 25 سال کا ایک گیپ تھا اس وعدے کی تکمیل کے لیے، لیکن ابراہیم کو نہیں پتا تھا کہ 25 سال کے بعد میرے اس وعدے کی تکمیل ہونے والی ہے۔ تو چند سالوں کے بعد، 7-8 سال یا 10 سال کے بعد اس کی زندگی میں وہ بھی اپنے اس وعدہ سے پھر گیا۔ اس نے اپنی عقل کو سامنے کیا یا اپنی بیوی کی عقل کو مانا اور اپنی مرضی سے ایک اولاد پیدا کر دی۔ ہے کون؟ ایمانداروں کا باپ۔ کیا رہا ہے؟ اپنی عقل یا اپنی بیوی کی عقل کو استعمال کر رہا ہے اور اپنی مرضی سے اولاد پیدا کر بیٹھا۔ ایمانداروں کے باپ کے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام اسماعیل۔ بائبل میں اس کو گورخر کہا گیا ہے، گورخر۔
اور اگر قیس کے 16 باب کی بارہ کو پڑھیں گے وہاں پر لکھا ہے کہ وہ گھور کر کے مان گیا، یعنی جنگلی گدھا، اس کا مزاج، اس کا رہن سہن، اس کی سوچ وچار ایک جنگلی کا بننا ہے، جہاں کی موڈ بنا ہے جنگلی سے، تو غلط ہے ایمانداروں کا باپ، اور گھر میں پیدا کیا ہو گیا جنگلی گدھا، جنگلی گدھے جیسا مزاج رکھنے والا ایک بیٹا پیدا ہوا، اس گھر کی جو حالت ہوئی ہے، اس کو نکالنا پڑا وہاں سے، اس کو بھی اور اس کی ماں کو بھی، خدا نے حکم دیا نکال اسے اپنے سے دور کر۔ تو کئی دفعہ ہم بھی جب وعدوں کا انتظار نہیں کرتے، اپنی مرضیاں کر لیتے ہیں، تو پھر ایسے واقعات ہونے کے خدشات ہوتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ وہ تحمل کرتا ہے تو ہم بھی تحمل کے ساتھ اس کے وقت کا انتظار کریں، لیکن ہوتا نہیں ہے، ہوتا نہیں ہے۔ آگے سلادین پہ لے گئے، اور اکیا اس بات کے سبب سے جو یزریلی نبوت نے اس سے کہی اداس اور ناخوش ہو کر اپنے گھر میں آیا۔ اب دیکھو اس نے خدا کے حکم کی بات کی ہے، خدا کے کلام کی بات کی ہے، لیکن یہ شخص منہ پسار کے، منہ بگاڑ کے اب کھا آ گیا ہے۔ کئی دفعہ ہمارے سامنے بھی جب کلام کی بات آتی ہے، ہماری خواہشات کے خلاف ہوتی ہے، تو ہم بھی منہ بگاڑتے ہیں۔ یاد ہے کہ جب قائن کا ہدیہ نامک مٹھائرا تو اس کا منہ بھی بگڑ گیا تھا، تو اس کا منہ بھی بگڑ گیا۔ یہ لکھا منہ بگاڑ کے، برا منہ کر کے تو کھا لوٹتا ہے۔ کیوں؟ کہ خدا کا کلام رکھا گیا سامنے، جس کو یہ مانتا نہیں ہے، جس کو یہ جانتا نہیں ہے، وہ سامنے رکھا گیا۔ اب منہ بگاڑ کے گھر آ گیا، اب کیا کیا ہے؟ کیونکہ اس نے کہا تھا میں تجھ کو اپنے باپ دادا کی میراث نہیں دوں گا۔ اب اصل میں وہ خدا کا حکم پورا کر رہا تھا جو اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور منہ بگاڑ کے گھر آ گیا، اور آگے کرتا کیا؟ جی سو اس نے اپنے بستر پر لیٹ کر اپنا منہ پھیر لیا اور کھانا چھوڑ دیا۔ کھانا چھوڑ دیا۔ اب یہ کھانا چھوڑ دینا آج سارے نمائشی روزانہ کی نشاندہی ہے۔ اپنی مرضی پوری نہیں ہوئی تو کھانا چھوڑ دیا۔ اور کئی دفعہ اکثر ہم اپنی جگہوں میں کرتے نہیں ہیں، اور تیرا باہر نہیں لینا تو روزہ رکھ لے، اور تیرا گڈی نہیں بجی تو روزہ رکھ لے۔ اصل میں یہ اسی کو دکھا رہا ہے، اس کی خواہش پوری نہیں ہو رہی تو کھانا چھوڑ دیا ہے۔ تو کیا ہم ایسا نہیں کرتے؟ ہمیں گھر نہیں ملتا پیسے روزہ رکھے، ہمیں وہاں نہیں ہو رہا ہے روزہ رکھے، آج وہی کریں جائے۔ خدا کے کلام سے دور ہے لیکن کھانا چھوڑ دیا ہے۔ کئی دفعہ ہم بھی ہوتے خدا کے کلام سے دور ہیں اور کھانا چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ہمارا جسمانی مقصد پورا ہو سکے، ہماری کچھ جسمانی خواہش پوری ہو سکے۔ اکثر ہماری زندگی میں یہ کام ہوتے ہیں، ہم اپنی خواہشات کے لیے روزے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے کہ روحانی مطلب اس کا کیا نکلتا ہے؟ یہ بادشاہ ہے لیکن نہیں سمجھتا کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے، اور آگے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کہ میری دل خواہش پوری نہیں ہو رہی، تو دل خواہش نہیں پوری ہو رہی تو کھانا چھوڑو۔ اور ہم اکثر یہی کرتے ہیں کہ کچھ نہیں پورا ہو رہا تو روزہ رکھو، کھانا چھوڑ دو۔ لیکن یاد رکھو، یاد رکھو، خدا اگر ہماری زندگی میں کچھ بڑا کرتا ہے تو کبھی ہمارے روزوں سے نہیں کرتا۔ اس کو ذہن میں بٹھا دو، وہ ہمارے روزوں سے نہیں کرتا بلکہ اپنے ٹھہرائے ہوئے وقت پر ہی کرتا ہے۔ اس نے لکھ کر دیا ہے کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی اور اس کی راستہ بازی، یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ تو پہلے وہ ڈھونڈو جس کے پیچھے چھپی ہیں یہ چیزیں، لیکن وہ نہیں ڈھونڈنا، ان چیزوں کے پیچھے بھاگنا ہے، تبھی یہ چیزیں آگے آگے ہیں اور ہم ان کے پیچھے پیچھے ہیں۔ بادشاہی تو کہیں دور ہی رہ گئی ہے، لیکن شرط ہے کہ پہلے وہ ڈھونڈو جس کے ساتھ یہ مفت رکھی ہوئی ہیں چیزیں جن کے لیے ہم مرے جا رہے ہیں۔ یہ خدا کی بادشاہی کا کلکا سے ٹچ کریں، اصل میں خدا کی بادشاہی ہے کیا؟
میرا کہنا یہ بھی ایک الگ ہوتا ہے. دیکھو رومیو کے نام لکھا گیا تھا 14 باب کی 17 طرف. ایک اچھا پڑھ لو اس کے ساتھ. خدا کی بادشاہی کس میں ہے اور کیسے ہے؟ رومیو 14:17. کیونکہ خدا کی بادشاہی اب یہ دیکھو کیونکہ خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر نہیں. اور کھانے پینے کا نہیں, کھانا یا کھانا چھٹنا نہیں کا, یہ کھانے پینے کا تو سروکار ہی نہیں ہے. خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر موقوف نہیں ہے. تو روٹی سے جیتا نہ رہے گا. ہاں جی, بلکہ راست بازی ہے. وہی بات جو خدا یسوع نے فرمائی تھی اسی کو اور اس کو پھر دوہرا رہا ہے. جی, اور میل ملاپ, پہلی راست بازی پھر میل ملاپ اور اس خوشی پر موقوف ہے جو روح القدس سے آنے والے ہیں. پھر خدا کی بادشاہی کس سے ہے؟ روح القدس سے. یہ سارے پھل ہیں اس کے, یہ نعمتیں ہیں اس کی. لیکن ہمیں روح القدس کی تو پرواہ نہیں ہے. میرے تو پرواہ نہیں, میں نے جگہ کار بھی لے میرے پاس 6 مہینے مظاہرہ کرنا میں رکھا میں. یہ ہے یہ اصل میں اس کا جو بھوکر ہے نا ہمارے ان روزوں کو دکھا رہا ہے. جی آگے. تب اس کی بیوی ایزبل اس کے پاس آ کر اس سے کہنے لگی. یہ ذرا بڑا توجہ سنیے گا. اب کیا ہوا ہے؟ وہ اس سچویشن میں ہے, خدا کے کلام سے وہ باطل ہو گیا ہے, اداس ہو گیا ہے, بھوکا ہے, کھانا چھوڑ دیا ہے, بستر پر پڑا ہے. اب اس کی بیوی اس کے پاس آ گئی ہے. یہ بیوی کیا کہتے ہیں؟ اس سے کہنے لگی تیرا جی ایسا کیوں اداس ہے؟ اور تیرا جی ایسا کیوں اداس ہے؟ خدا نے بھی کائن سے کہا تھا تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ جی, کہ تو روٹی نہیں کھاتا اور روزہ رکھ کے بیٹھ گیا. جی, اس نے اس سے کہا اس لیے کہ میں نے یزریلی نبوس سے بات چیت کی اور اس سے کہا کہ تو اپنا پاکستان قیمت لے کر مجھے دے دے, یا اگر تو چاہے تو میں اس کے بدلے دوسرا پاکستان تجھے دے دوں گا. اب دیکھیے, اب یہ اصل میں بیوی کیا ہے, ایزبل کیا ہے, اس کی ملکہ ہے, یہ اصل میں ہے کیا؟ اب یہ ہے ہماری جسمانی سوچ, ہماری عقل, جسمانی عقل کی بات کر. یہ اصل میں اس کی سوچ عقائد ہے کہ ہے تو بادشاہ, ہے تو بادشاہ, پورا اسرائیل تیرے ماتحت ہے, تو جس کو جو حکم کرے وہ ہو سکتا ہے. تو پھر تو نے یہ کیوں کیا؟ اصل میں اس کے اندر سوچ ہے. اب یہیں سے سارے بگاڑ شروع ہوتے ہیں. ہم ان سوچوں کے اندر جب بڑھتے ہیں, خدا سے تو پہلے دور ہیں, الٹا دنیاوی سوچیں ہمیں گھیر لیتی ہیں. اسی لیے اگر ہم یعقوب کا خط پڑھتے ہیں تو اس کے پہلے باب کی 14 اور 15 میں لکھا ہے گناہ جو ہے نا یہ بڑا کب پیدا ہوتا ہے جب وہ خواہش حاملہ ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ یہی ہو رہا ہے, خدا سے دور ہے, بھوکا ہے, بستر پر پڑا ہے, منہ بگڑا ہوا ہے, اور وہیں پر نیگیٹو سوچ آ گئی ہے. اب یہ حاملہ ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جب خواہش حاملہ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ گناہ کو جنم دیتی ہے, اور جب گناہ بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے. اصل میں یہی ہوتا ہے. یہ اصل میں اس کی بیوی نہیں ہے, وہ برے وچار ہیں, وہ بری سوچیں ہیں, وہ برے خیال ہیں جن کو بجائے اندر سے نکالنے کے ہم ان میں اور پھنس جاتے ہیں اور ان کے ساتھ گڑبڑ ہو جاتے ہیں. اور پھر خواہش جو ہے جو پہلے ہی اندر پڑی ہے کہ مجھے وہ پاکستان چاہیے, وہ انگوروں کا باغ چاہیے, اب اس نے آگے اس کو اور بھی گرفت میں لیا اور وہ اس میں پھنس کر چلا گیا. جی, اس کی بیوی ایزبل نے اس سے کہا اسرائیل کی بادشاہی پر یہی تیری حکومت ہے؟ اب اگر وہ خدا کے کلام کو جانتا ہوتا, اگر اس کے پاس خدا کی شریعت ہوتی, تو جیسے ہی وہ سوچ آئی تھی, وہ بیوی اندر آئی تھی, تو اس کو کہتا ہے ایزبل اے ملکہ آج میرا دل بڑا شادمان ہوا ہے. ہمارے ہمسائے میں ایک خدا کا خادم ہے, ایک خدا کا تابعدار رہتا ہے, ایک خدا کے کلام کو پورا کرنے والا رہتا ہے, جو پرواہ نہیں کرتا کہ اس کے سامنے بادشاہ ہے, جو پرواہ نہیں کرتا کہ اس کے سامنے ایک طاقتور شخص کھڑا ہے, جو پرواہ نہیں کرتا ایک باغگر ہے وہ جس کو جو کہے گا وہ کر دے گا. لیکن وہ پرواہ نہیں کرتا, وہ خدا کے کلام پر کھڑا ہے. اگر وہ خدا کا کلام جانتا ہوتا
تو بیوی کو کہتا کہ آج کے بعد ہم اس کی دگنی یا چوگنی عزت کریں گے. مجھے آج پتا چلا ہے کہ میرے ہمسائے میں تو خدا کا ایک بڑا خادم رہتا ہے, ایک بڑا کام کو جاننے والا اور پورا کرنے والا رہتا ہے. تو آج کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی انگورستان کی حفاظت بھی خود کریں گے. کوئی جانور اس میں گھسنے نہ پائے, کوئی نقصان دینے والا اس میں جانے نہ پائے. تو آج سے ہم اس کی مدد کریں گے, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اس انگوروں کے باغ کی اور زیادہ ایسے طریقے سے پرورش کریں گے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا, کیونکہ وہ خدا کے کلام کو جانتے نہیں ہے, خدا کے منصوبوں کو وہ پہچانتا ہی نہیں ہے. جی اٹھ روٹی کھا اور اپنا دل بہلا. اب یہ بیوی مشورہ دے رہی ہے کہ اٹھ, اب منہ تو روٹی کھا, روزہ توڑ, اکڑا روزہ رکھ کے بیٹھنے تو وہ باغ میں تم کا یزریلی نبوت کا پاکستان میں تجھ کو دوں گی. او باغ میں تو یہ جولا دوں گی, یہ نہیں کہ میں دلوا دوں گی, یعنی میں دوں گی. یعنی اب میں پلاننگ کیسے کروں گی, میں منصوبہ ایسا بناؤں گی, چاہے وہ خدا کے کتنا ہی خلاف ہو, لیکن وہ باغ اب میں تجھے دوں گی. اور تو تے بادشاہ ہو کے نہیں لے سکیا نا. اب دیکھ ہم اگلی تیرے اندر سوچ میں پائی نا, سوچ کی کر دے. اصل چیز وہ سوچ جو ہے نا, جب وہ حاوی ہوتی ہے تب ہم گناہ پرواہ نہیں کرتے وہ کتنا بڑا ہے, پھر ہم کر گزرتے ہیں. اب یہ جب سوچ اس پر حاوی ہو گئی, وہ اس کے قبضہ میں آ گیا, اس نے خود کو اس کے سامنے سرنڈر کر دیا, تو اب وہ سوچ حاوی ہے, اس کو کھلی چھٹی دے دی ہے کہ جا پھر جو مرضی کر, مجھے وہ باغ چاہیے, میں نے یہ بدی کرنی ہے, چاہے اب اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے. اس سوچ نے اس پر اپنا قبضہ کر لیا. جی سو اس نے اخیب کے نام سے خط لکھے. اب یہ دیکھو اس کی مکاری دیکھو, اس کی عیاری دیکھو کہ اخیب کو نہیں پتا اسی کے نام سے کچھ خط لکھے گئے ہیں. بادشاہ کو نہیں پتا اس بات کا, بادشاہ تو اندر محل میں اور سٹا پڑا ہے. اب یہ اپنی چلاکیاں, وہ سوچ جو ہے گندی, وہ سوچ کام کر رہی ہے, اس نے اپنی مرضی سے کچھ خط لکھ دی ہے. جی اور ان پر اس کی مہر لگائی. مہر بھی لگا دی, لوگوں لگے یہ کہ بادشاہ جمع. جی اور ان کو ان بزرگوں اور امیروں کے پاس جو نبوت کے شہر میں تھے اور اسی کے پڑوس میں رہتے تھے بھیج دیا. اب ان کو یعنی ان خطوط کو جو اس نبوت کے شہر میں رہتے تھے, بڑے بزرگ اور نیک نام بندے جو بڑے آدمی تھے, ان کے پاس بھیجا گیا کہ بادشاہ کوئی خاص فرمان آ گیا جی, اسے پہنچو, کوئی بڑا خاص کام ہونے والا ہے, کچھ ایسا الگ ہونے والا ہے, آپ سبھی وہاں پر فوراً پہنچو. اور ساتھ میں چلاکی کیا کر رہی ہے کہ سبھی کاموں کو ایسے کر رہی ہے جیسے خدا کا کام ہو. اصل میں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے, کلام کی شکل بگاڑ کر کچھ ایسی رکھ دی جاتی ہے کہ ہم ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اگر ہم خدا کے کلام کو خود پڑھنے والے ہوں گے تو پھر ہم فوراً پہچان لیں گے کہ نہیں جی یہ غلط ہے. کلام کی یہ جو پکچر آپ دکھا رہے ہو یہ نہیں ہے, یہ پکچر ایسے سیٹ نہیں ہوگی. آپ کہیں پر جا کے ملا رہے ہو, یہ پکچر کو خراب کر رہی ہے, وہ پکچر ٹھیک نہیں کر رہی جس کے پیچھے چھپی ہے. جی اس نے ان خطوں میں یہ لکھا کہ روزہ کی منادی کرا کے نبوت کو لوگوں میں اونچی جگہ پر بٹھاؤ. اب یہ بھی روزہ ہے, لیکن اس کے پیچھے مکاری چھپی ہے, اس کے پیچھے غلط پلاننگ ہے, اس کے لیے بھی روزہ رکھوا رہی ہے. تو کئی دفعہ ہم بھی کسی غلط کام کے لیے روزہ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. اگر خدا کے کلام کو جانتے ہوتے تو شاید ہمیں اس روزے کی جو ہم رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اس کی ضرورت میں کبھی نہ آئے. اب یہ غلط کام کی روزہ رکھوا رہے تھے, کسی کو قتل کرنے کے لیے, کلام کو بگاڑنے کے لیے, بگاڑ کر کے مناتی روزے کی کروا رہے تھے. یعنی شکل خدا کے کلام کی ہے لیکن اس کے پیچھے چھپی ہوئی اس کی مکاری ہے. اب دیکھو خدا تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے, ان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ تم اپنی مرضیاں کرو. پہلی بار وہ بادشاہ کرنے کے قابل نہیں ہے, لیکن خدا نے بننے دی.
اب اس کا سارا کام اگر پڑھیں گے اس کے اخیب کے تو سارے ہی خدا کے خلاف ہیں. ایک خدا تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے کہ کافی اپنی زندگی میں توبہ کرتا ہے، اور اس کے لیے میں اس اناؤنسمنٹ کو نہ کروں جو آپ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. لیکن یہ خدا آپ بیوی باتوں میں آیا ہوں. جی. اور دو آدمیوں کو جو شریر ہوں اس کے سامنے کر دو کہ وہ اس کے خلاف یہ گواہی دے کہ تو نے خدا پر اور بادشاہ پر لعنت کی. اب جتنے نیک یا بھلے آدمی گوائے ہیں اس میں وہ کلام کو جانتے ہیں، وہ کلام کو جانتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کار کو کلام کی باتیں نہیں ہے اور ہوتا ہے کہ کام سے کیا روزہ بھی رہا ہے. پھر دو گواہ اگر کسی کام کے لیے دو گواہیاں دے دیں تو وہ کام پھر کوئی بھی چیلنج نہیں کرتا. یہ خدا کے کلام میں ساری قوانین خدا کے کلام پہ لے رہی ہے. اتنی چلاک ہے یہ، اتنی تیز ہے یہ، تاکہ مجھ کو کوئی چیلنج بھی نہ کرے. میں تو خدا کا کام پورا کر رہی ہوں، میں تو خدا کے کام کے خلاف کچھ بھی نہیں کر رہی. دکھاوے تو خدا کا کلام ہے، خدا کا کام کر رہے ہیں، اسی کی مرضی کو سامنے رکھ رہے ہیں، لیکن پیچھے اندر میں مکاری ہے اور اس کی عیاری ہے. جی. پھر اسے باہر لے جا کر سنسار کرو تاکہ وہ مر جائے. اب یہ ایک پلاننگ ہے کہ تم لوگوں نے روزہ رکھنا ہے، اس کو پکڑنا ہے، نبوت کو، اس کو اونچے مقام پر جا کے پڑھیں گے کہ اس کو اونچے مقام پر بٹھانا ہے. یعنی لوگوں کو لگے کہ یہ خدا کے لوگوں کی بڑی قدر کرتے ہیں، ان کو اونچے مقاموں پر بٹھاتے ہیں، ان کے سامنے روزے رکھ کے لوگ بیٹھے ہیں، لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں. اس خدا کے بھلے بندے کو نہیں پتا کہ آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. دکھانے کے لیے عبادت ہو رہی ہے، دکھانے کے لیے روزے رکھے گئے ہیں، دکھانے کے لیے خدا کے ایک خاص بندے کو اونچے مقام پر بٹھایا گیا ہے. لیکن اصل میں پلاننگ جو ہے یہیں پر اس نے دو شیطان بھی بٹھا رکھے ہیں اس کے بالکل سامنے. اب مجبور ہو جائیں گے، وہ دوسری جو ٹیم وہاں پر بیٹھی ہے اس سارے پروگرام کو دیکھ رہی ہے، جو انجوائے کر رہی ہے، وہ مجبور ہو جائیں گے. اب جب گواہ ہو گئے تو ہم مجبور ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جہاں دو گواہ کھڑے ہو جائیں گے پھر آپ کو ان کی بات سننی ہے. اس لیے سارا کچھ ایک مکاری کے ساتھ رسایا ہوا کھیل ہے. سبھی مہرے اپنی اپنی مرضی سے فٹ کیے ہیں. مقصد کیا ہے کہ آج خدا کا وہ منصور اس کو میں نے مارنا ہے، اس کو سب ہستی سے مٹانا ہے، اس کو نیست و نابود کرنا ہے، اور اس کے لیے سارا جو طریقہ اپنایا گیا ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق ہے. تو کئی دفعہ ہمارے ساتھ بھی خدا کی کچھ ایسی تصویر رکھ دی جاتی ہے. ہوتا لگتا خدا کا کلام بھی ہے لیکن ہوتا نہیں ہے. اگر ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے، اپنی آنکھوں سے پڑھیں گے، تو پھر ہم جان جائیں گے کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے. خدا کا کلام ہمیں ایسا نہیں سکھاتا. جی پڑھیے. چنانچہ اس کے شہر کے لوگوں یعنی بزرگوں اور امیروں نے جو اس کے شہر میں رہتے تھے، جیسا ایزبل نے ان کو کہلا بھیجا، ویسا ہی ان خطوط کے مضمون کے مطابق جو اس نے ان کو بھیجے تھے کیا. اب دیکھو ساری محفل جو ہے وہ سجی ہوئی ہے. سارے نیک اور بھلے بندے بھی آ گئے ہیں، وہ نبوت کو بھی جانتے ہیں اور بادشاہ کو بھی مرضا ہے، اور جو روزے رکھ کے بیٹھے ان کو بھی جانتے ہیں. لیکن اچانک سے جو کہتے ہیں نا فکس کیا ہوا تھا سارا پروگرام، وہاں سے اچانک سے دو شیطان کھڑے ہوتے ہیں. اچانک سے کہنے سے کر دیتے ہیں کہ اس نے بادشاہ کے اور خدا کے خلاف کفر پڑا ہے. ایک بندے نے گواہی دی، ایک بھی گواہی دی، دوسرا کھڑا ہوا میں بھی گواہ ہوں، میرے سامنے گل کی تھی. اصل میں وہ اس بری سوچ کی، اس بیوی کی پلاننگ تھی. تو کئی دفعہ یہ بری سوچیں بہت سارے غلط پلاننگ ہم سے کروا دیتے ہیں، اور بعد میں ہم پچھتاتے بھی ہیں کہ میں نہیں کرنا چاہیے گا، لیکن وہ بری سوچ سے میرا پیچھا نہیں چھٹا کہ میں اپنی گرفت سے آ گیا. کئی دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم اس گرفت میں پھنس جاتے ہیں کہ تھوڑا سا شارٹ آتے ہیں، فارورڈ آتے ہیں کہ آپ وہ مارا گیا ہے، اس کو وہاں سے جب یہ دو گواہ کھڑے ہوئے، اس نے بادشاہ کے خلاف اور خدا کے خلاف کفر بکا ہے، اس کو اس اونچی پدری سے پکڑا، اس کو گھسیٹا اور شہر سے باہر لے گئے، اور پلاننگ کے عین مطابق اس کو وہاں پر سنسار کر دیا گیا. وہ مر گیا.
اس کی جان چلی گئی. ہے کون؟ خدا کا بندہ. شکار کس کا ہو گیا؟ غلط سوچ کا, کہ غلط پلاننگ کا, ایک غلط پروگرام کا وہ شکار ہو گیا جو خدا کے کلام کے خلاف تھی. لیکن یہ بندہ مارا گیا. خدا پھر بھی ٹھہرا ہوا ہے. خدا ابھی تک ٹھہرا ہوا ہے. کھلی چھٹی دی ہوئی ہے گندی سوچ کو کہ تو کر لے جو کرنا ہے. آج کو یہ نہ کہنا کہ مجھے پورا موقع نہیں ملا, تو پورا موقع دے رکھا ہے. اب ہوا کیا, یہ ذرا اب نا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور اس کی 21 اچھا خیر ایک منٹ. اب ہوا کیا کہ یہ سارا پروگرام کرتے ہیں نا, یہ بادشاہ کے پاس آ گئی ہے. بادشاہ کو آگے کہہ رہی ہے کہ اٹھ, اور یہ کیا انہوں نے خبر پا کے آگے کہہ رہی اٹھ, میں نے اس کو قتل کروا دیا ہے, وہ مارا گیا ہے, سنسار کر دیا گیا ہے. اب اٹھ, اس کا کوئی وارث پیچھے نہیں ہے. جا اور اس انگوری باغ پر جس کے لیے تم یہاں پر مردہ بھی ہیں یا آگے عورتیں قبضہ کر لیں. اب کس پر دیکھ میں تجھ پر بلا نازل کروں گا. اچھا ایک منٹ, اب جب یہ گئی ہے اندر تو بادشاہ کو پھر ہوش نہیں ہے کہ وہ خدا کا بندہ سی, اور خدا کے کام دے کڑا سی, انہوں جان تو کیوں مار دیتا, انہوں قتل کیوں کروا دیتا, اور سنسار کیوں کروا دیتا, تو یقین آ دیتا. بالکل نہیں ڈانٹ گئے, بلکہ لکھا اٹھا 17 اٹھا اٹھا اور کیا کیا اور خداوند کا یہ اب اس نے کیا کیا, اتنی ظلم زیادتی بھی اس بادشاہ کے کانوں میں آ گئی ہے کہ وہ شخص قتل کر دیا گیا ہے, بے دردی سے سنسار کر دیا گیا ہے وہ خدا کا بندہ. لیکن اس کو ابھی تک غیرت نہیں آئی, ابھی تک اس کے اندر وہ بات نہیں آئی کہ اس کو کچھ پچھتاوا. اب یہ سن لیں. جب اخیب نے سنا کہ نبوت مر گیا ہے تو اخیب اٹھا تاکہ یزریلی نبوت کے پاکستان کو جا کر اس پر قبضہ کرے. ابھی تک کوئی پچھتاوا نہیں, کوئی ندامت نہیں. ایک خدا کا منسوخ قتل کر دیا ہے ہم نے, پھر بھی اٹھا ہے کہ جو کام رہ گیا ہے اب میں جا کے پورا کروں, یعنی اس باغ پر میں قبضہ کروں. اب ایک اور چوپانے کی بات پڑھاؤں میں کہ انہوں نے صرف اس کو نہیں مارا. دوسرا سلاطین نکالو, اس کے 9:26 پڑھو. یہ دوسرا سلاطین اسی کے آگے 9:26 پڑھو. کہ یقیناً میں نے کل نبوت کے خون اور اس کے بیٹوں کے خون کو دیکھا. جو خدا دیکھ رہا ہے, اب خدا کام کرتا ہے آگے جا کے کہ میں نے وہ سب دیکھا. جی پڑھ دے بار. خداوند فرماتا ہے اور میں اسی کھیت میں تجھے بدلہ دوں گا. خداوند فرماتا ہے سو جیسا خداوند نے فرمایا ہے اسے لے کر اسی جگہ ڈال دے. پوری چلی پوری دوبارہ پڑھ دے. کہ یقیناً میں نے کل نبوت کے خون اور اس کے بیٹوں کے خون, اس کے بیٹے بھی تھے, وہ بھی اس کے ساتھ قتل کر دیے گئے, یعنی اس کی نسل ہی مٹا دی گئی. اب خدا کہتا ہے کہ میں نے سب اوپر سے دیکھ رہا تھا کہ یہ بندہ کہاں پر جا کے رکتا ہے, کہاں پر جا کے پچھتاتا ہے, کہاں پر جا کے توبہ کرتا ہے. لیکن نہیں, اس نے اس کی نسل کو ختم کر دیا, واپس نہیں کر. اب جب اس نے یہ کر دیا تو ابھی تک بھی خدا نے وہ اناؤنسمنٹ نہیں کی. یہ اناؤنسمنٹ کہاں پر ہوتی ہے, اصل میں یہ پوائنٹ ہے. تو ذرا 17 پڑھو. یہ سورہ کا آخری سطر ہے, اس کا بالکل آخری سطر تھا. آپ اس نے کیا کیا؟ اور خداوند کا یہ کلام ایلیاہ تشبی پر نازل ہوا کہ اٹھ اور شاہ اسرائیل اخیب سے جو سامریہ میں رہتا ہے. یہ سطر ہے نا, سورہ کا آخری سطر. اٹھا تاکہ یزریلی نبوت کے پاکستان کو جا کر اس پر قبضہ کرے. اب یہ اٹھا ہے اس انگورستان پر یا اس انگوروں کے باغ پر قبضہ کرنے کے لیے.
اب جب یہ انگوروں کے باغ کی طرف بڑھا ہے، ذرا غور کیجیے، چھوڑ دیجیے بائبل کو، اب جب یہ شخص انگوروں کے باغ کی طرف بڑھا، حالانکہ اس کا مالک قتل ہو چکا ہے، بات کو سمجھو، خدا ابھی تک حمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے، وہ قتل ہو گیا ہے، اس کے بچے قتل ہو گئے ہیں، یہ بادشاہ اپنی زندگی کی ساری جو اس نے زندگی گزاری ہے خدا کے خلاف ہے، لیکن خدا تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے۔ اب خدا اٹھا کب ہے؟ جب یہ انگوروں کے باغ میں جا رہا ہے قبضہ کرنے کے لیے۔ جی آپ پڑھو۔ دیکھ میں اور خداوند کا یہ کلام ایلیا تشبیہ پر نازل ہوا۔ اب خدا کا کلام آیا ہے ایلیا تشبیہ پر، اب اس کو جگایا ہے کہ اٹھ، اب میں نے اس کو بہت برداشت کر لیا، اب میں نے اس کو بہت جھیل لیا، لیکن اب تو انگوروں کے باغ پر جا رہا ہے قبضہ کرنے کے لیے۔ اٹھ، اٹھ اور شاہ اسرائیل اخیب سے جو سامریہ میں رہتا ہے ملنے کو جا۔ اب خدا کو غصہ کیوں آیا؟ کیوں خدا نے اب جب وہ قتل ہو چکا ہے اس کو نہیں روکا؟ اسے پہلے یہ جو بادشاہ اتنے ظلم زیادتیاں کر رہا ہے، بت پرستی عام ہے، اور بھی کئی طرح کی قتل و غارت یہ کروا رہا ہے، تب خدا کو غصہ نہیں آیا۔ جیسے ہی اب یہ انگوروں کے باغ کی طرف بڑھا ہے تب خدا کا کلام نازل ہوا ہے، اور کس پر ہوا ہے؟ ایلیا تشبیہ پر۔ ایلیا تشبیہ اس کا پرانا جاننے والا ہے، ہم سب کرمل کا وہ واقعہ جانتے ہیں، وہ اخیب کے دور میں ہوا تھا، اور ایلیا تشبیہ پر خدا کا کلام پھر نازل ہوا کہ اٹھ جا اسی کے پاس اور اس کو جا کے کہہ دے کہ اب تو نے اس حدود کو کراس کر دیا ہے، تو انگوروں کے باغ میں گھس رہا ہے۔ انگوروں کے باغ کے لیے خدا کو اتنا غصہ کیوں ہے؟ کیوں یہاں پر آ کے خدا کھڑا ہو گیا ہے؟ یہ کیا ہے انگوروں کا باغ؟ کہنا اے مسیح میں انگور کا بوٹا تجھے ہو میریاں ٹہنیاں۔ اصل میں انگوروں کا باغ اس کی کلیسیا ہے، اس کا مالک خدا نے یسوع ہے۔ تو جو کوئی اس کو ٹچ کرے گا، جو اس کو برباد کرنے کے لیے اٹھے گا، جو اس کلیسیا میں گھسنے کی کوشش کرے گا، اس کے لیے خدا کھڑا ہو جائے گا۔ تب ایلیا کو حکم آیا کہ اٹھ، اس کو روک، اس کو جا کے میرا یہ پیغام پہنچا دے، یہ اناؤنسمنٹ اس کو سنا دے جا کے۔ پڑھیے۔ دیکھ وہ نبوت کے پاکستان میں ہے اور اس پر قبضہ کرنے کو وہاں گیا ہے۔ ہاں، جیسے ہی وہ باغ میں قبضہ کرنے کے لیے گیا ہے تب خدا کھڑا ہو گیا ہے، اس نے منصور کو اپنے کو بھیج دیا ہے ایلیا نبی کو کہ جا اس کے پاس۔ جی سو تو اس سے یہ کہنا کہ خداوند یہ فرماتا ہے کہ کیا تو نے جان بھی لی اور قبضہ بھی کر لیا؟ سو تو اس سے یہ کہنا کہ خداوند یہ فرماتا ہے کہ اسی جگہ جہاں کتوں نے نبوت کا لہو چاٹا، کتے تیرے لہو کو بھی چاٹیں گے۔ اب میں برداشت نہیں کروں گا، اب بس ہو گئی ہے میری، میرا وہ تحمل ٹوٹ گیا ہے، میرا وہ برداشت کرنا اب اس سے بڑھ کر نہ ہوگا۔ اب جہاں پر تو نے اس نبوت کا خون بہایا ہے، کتے آ کر تیرا لہو چاٹیں گے۔ اب تو بھی وہیں پر قتل ہوگا جہاں پر تو نے میرے ممسوح کو قتل کیا ہے، جہاں پر تو نے میرے بندہ نبوت کو قتل کیا ہے۔ اب جب یہ کلام آیا ہے تو یہاں پر تھوڑی سی ان کی کنورسیشن ہے آپس میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی پڑھ لی جائے۔ جیسے ہی یہ سامنے آیا ہے، اس نے آ کے اس کو پکارا ہے کو کہ تیرے لیے خدا کا کام یہ ہے، تو یہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے پھر ڈھونڈ لیا ہے، اے دشمن تو نے مجھے پھر ڈھونڈ لیا ہے۔ کیوں کہا؟ کیونکہ یہ کرمل کا واقعہ ہو چکا ہے، یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے، اس کے بعد یہ دوبارہ ملاقات ہوئی ہے، اور وہ اسی پرانی طرز عمل میں بلا رہا ہے کہ تو پھر دشمنی کرنے آ گیا ہے، تو نے پہلے بھی میرے ملک میں 3.5 سال تک آسمان کو بند کر دیا تھا، اور سب طرح کا جو سبزیاں تھی یا جو بھی فصلیں تھیں وہ برباد ہو گئی تھی، ایک بڑا قحط آیا تھا، تو پھر آ گیا ہے، تو آج پھر میرے سامنے آ گیا ہے تاکہ میں جو بحالی کر پایا ہوں وہ پھر برباد کر دوں۔
تو خدا کا بندہ ایلیا کہتا ہے کہ تو نے قتل کیا ہے اور اب اسے پوری بات پر قبضہ کرنے جا رہا ہے، تو خدا کا کلام ہے تیرے لیے کہ اب تو بھی مارا جائے گا، تو بھی جو انگوروں کی باغ کی طرف دیکھے گا میں وہ آنکھیں ہی نکال دوں گا، کیونکہ انگوروں کا وہ باغ انگورستان اصل میں کلیسیا ہے۔ تو کلیسیا پر خدا کی خیرت جو ہے نا یا خدا کا تحمل جو ہے وہ بس پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آپ بس اب اس سے زیادہ میں نے برداشت نہیں کرنا۔ تو 27 سے اندر پڑھیں، آپ اس کو ختم کر دیں، 27 سے اندر پڑھیں۔ جب اخیب نے یہ باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے تن پر ٹاٹ ڈالا اور روزہ رکھا اور ٹاٹ ہی میں لیٹنے اور دبے پاؤں چلنے لگا۔ روزہ رکھا پھر بعد میں آیا۔ اب اس نے جب خدا کا کام پھر سے آیا ہے تو اس نے روزہ رکھا، اپنی پوشاک پھاڑی۔ اصل میں بادشاہ کی جو پوشاک ہے وہی اس کی شان ہے، تو اس کا پوشاک کو پھاڑنا یعنی اپنی بادشاہی سے بالکل الگ ہو جانا، اس اختیار کو چھوڑ دینا، یعنی اس طرح کا پچھتاوا ہے لیکن دکھاوا ہے، پچھتاوا ہے لیکن دکھاوا ہے۔ یہ روزہ بھی ایک دکھاوا ہے۔ خدا نے اناؤنسمنٹ کی سے کی جی 28۔ تب خداوند کا یہ کلام ایلیا تشبیہ پر نازل ہوا کہ تو دیکھتا ہے کہ اخیب میرے حضور کیسا خاکسار بن گیا ہے، بس چونکہ وہ میرے حضور خاکسار بن گیا ہے اس لیے میں اس کے ایام میں یہ بلا نازل نہیں کروں گا، بلکہ اس کے بیٹے کے ایام میں اس کے گھرانے پر یہ بلا نازل کروں گا۔ اب خدا کی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے کہ سزا تو ملے گی، لیکن چونکہ اس نے یہ تھوڑا سا دکھاوا کر کے دکھایا ہے مجھے، اس نے اپنی پوشاک پھاڑی ہے، تاج اڑا ہے، تاج کے اندر ہی اب یہ دھیمے دھیمے چلتا ہے اور تاج کے اندر ہی یہ سوتا ہے، تاج کے اندر ہی یہ بیٹھتا ہے۔ تو خدا نے تھوڑا سا اس کو برداشت کیا کہ جو سزا میں نے سنائی ہے، جو اناؤنسمنٹ میں نے کی ہے وہ تو آئے گی، لیکن میں صرف اتنا کروں گا کہ وہ تیرے ایام میں نہیں بلکہ تیرے بیٹے کے ایام میں۔ تو سزا پھر نسلوں پر چلی جاتی ہے۔ کئی دفعہ ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں نہیں ملتی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری معافی ہو گئی ہے، وہ آگے ٹرانسفر کر دی گئی ہے۔ خدا کی مرضی ہے، وہ جو چاہے وہ لکھا وہ کل سین قدیر ہے، جو چاہے جیسا چاہے وہ کرتا ہے، یہ اس کے احکام ہے، یہ اس کا کلام ہے۔ اب بات تو یہاں پر ختم ہو گیا، لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ آپ جب 22 کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس کی اس طرح کی جو اسے دکھاوے کا کیا تھا، تو 3 سال تک خدا نے پھر وہاں پر جنگ و جدل کو روک دیا، ایک امن سا ہو گیا۔ اور کئی دفعہ ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے، ہماری دکھاوے کی عبادات یا دکھاوے کے روزے کچھ ٹائم کے لیے ہمیں ریلیکس کر دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو بلا آنے والی تھی وہ بلا ٹل گئی ہے، جو سزا آنے والی تھی وہ سزا ٹل گئی ہے۔ یہی ہوا ہے اس کے ساتھ بھی۔ ایک آخری آیت پڑھ دو 22 کی 34۔ اب یہ ہوا 22 کی 34۔ اور کسی شخص نے یوں ہی اپنی پھر جنگ چھڑی ہے 3 سال کے بعد، 3 سال کے امن کے بعد، اور پھر جنگ چھڑی ہے کہیں پر، اور وہاں پر یہ گیا ہے جنگ میں۔ ظاہری بات ہے کہ اب بادشاہ کیا ہے جنگ میں، تو اپنا پورا وہ جو جنگی لباس ہے وہ پہن کر گیا ہے، جس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، جو ہر طرح کے تیر سے محفوظ رکھتا ہے، ہر طرح کا کسی طرح سے بھی کوئی باہر آئے تو اسے یہ بچ جائے، ہر طرح کی تیاری کے ساتھ گیا ہے۔ پھر جنگ شروع ہو گئی ہے اور پھر یہ بادشاہ جنگ میں چلا گیا ہے، اور وہاں پر ہوا کیا ہے یہ ذرا غور سے سنیں، ہوا کیا وہاں پر؟ اور کسی شخص نے یوں ہی اپنی کمان کھینچی، اور کسی شخص نے یوں ہی کمان کھینچی اور تیر چھوڑ دیا، اندھیرے میں چلایا ہوا تیر، چلانے والے کا پتہ نہیں، کس پر چلایا اس کا پتہ نہیں، یعنی ایم لیس اور نیم لیس، نہ چلانے والے کا پتہ نہ جس پر چلایا اس کا کوئی پتہ۔ اندھیرے میں تیر چھوڑ دیا گیا، ہوا میں تیر چھوڑ دیا گیا، اور یہ کہاں پر لگا جاتے؟ اور شاہ اسرائیل کو
जोशन के बंदों के दरमियान मारा। वो तीर पता नहीं किसने चलाया, कहां से आया और लगा जाके उसी बादशाह शाह इसराइल को। तो कई दफा हमारी जिंदगी में कोई मुसीबत ना कहां आ पड़ती है, तो को नहीं होती, लेकिन किसी की मौत की खबर आ जाती है। हम नहीं जानते कि कब कोई तीर छोड़ दिया गया है, वो कहां से आया है पता नहीं, किसने चलाया है पता नहीं, लेकिन वो लगता निशाने पर जाके। ये बादशाह जंग के अंदर है, अपने जंगी लिबास के अंदर है, सारी वो प्रोटेक्शन के अंदर है, लेकिन फिर भी वो तीर आगे वहां पर लगा है जहां पर शायद वो पोशाक कमजोर थी। वो तीर ने देख लिया कि कहां पर इसकी कमजोरी है, कहां से मैं घुस सकता हूं, कहां से मैं इसको छेद सकता हूं। वो अंधेरे में चलाया गया तीर, निशाने पर लगा, और पूरी भीड़ के अंदर है ये बादशाह, किसी सिपा सलार को नहीं लगा, किसी दूसरे फौजी को नहीं लगा, उसी बादशाह को लगा जिसके लिए ये छोड़ा गया। चलाने वाले का पता नहीं, जिसके लिए चलाया उसको पता नहीं, लेकिन वो तीर निशाने पर लगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए भी कोई तीर छोड़ दिया गया। वो उड़ रहा है हवा में ताकि वो कमजोर पहलू देखे, कहां से हमारी पोशाक में कमजोरी है, वो वहां पर आके अटैक करे और घुस जाए अंदर और हमें जान से मार दे। ये बादशाह लिबास में है, जंगी लिबास के अंदर है, पूरी प्रोटेक्शन के अंदर है और पूरी फौज के अंदर है, लेकिन फिर भी वो तीर ठीक बादशाह को जाके लगा है, उसी को मारा है, जिसके लिए भेजा गया है उसी को जाके लगा है, ताकि खुदा का वो कलाम पूरा हो कि तेरा खून कुत्ते चाटेंगे। अब मैं थोड़ा सा जुबानी आपको बता देता हूँ कि आप इसको जब ये मारा गया, इसने अपने साथी से कहा कि तू मुझे वापस ले चल, तीर मुझे लग गया है, तीर मेरे अंदर घुस गया है, उसने मुझे खदेड़ दिया है, अब तू मुझे यहाँ से निकाल। अब वो निकाल के ले जा रहा था तो रास्ते में जाते जाते इसकी डेथ हो गई, और सारी जो रात थी इसकी वो लहू से भर गई। लहू रास्ते में जाते जाते बहता गया, उसकी जान निकलती चली गई, और फिर लिखा है शाम तक वो मर गया। अब जैसे ही मरा, इसको एक अनाउंसमेंट करने के लिए जाकर बंद कर दी जाए और सारे लोग अपने अपने इलाकों को लौट जाओ, क्योंकि बादशाह मर गया है। सब लौट गए, इसका जनाजा हो गया, इसको दफना दिया गया। अब इसकी रात जो है वो एक ऐसी जगह पर भेज दी गई जहां पर कस्बियां गुस्ल करती थी, कस्बियां गुस्ल करती थी, वहां पर इसकी रात को भेजा गया, और वहां पर इसकी रात को जाकर धोया गया तो कुत्ते वहां पर आए और उन्होंने उसे खून मिले उस पानी को पिया। यानी इसकी रात को जो लहू से भरी हुई थी, कुत्तों ने आकर चढ़ लिया। खुदा का कलाम जो उसके मुंह से निकला वो भी टलता नहीं, वो अपना असर दिखाता है, वो अपना काम करता है, वो कभी बेतसीर नहीं होता। तो इसके लिए जो खुदा ने कहा था पूरा हुआ, लेट हुआ लेकिन हुआ। खुदा ने कुछ मौका दिया, जब उसने दिखावे के लिए बदला तो 3 साल के लिए टाल दिया। अगर सच्चाई के साथ तौबा कर लेता तो शायद हमेशा के लिए टल जाता। अब इससे पहले कि हमारे लिए भी कोई चीज छोड़ दिया गया हो, अब वो कमजोरी की वो जगह तलाश कर रहा हो कि कहां से जाके मैंने घुसना है। बेशक खुदा यीशु के लोगों की प्रोटेक्शन है हमारे पास, लेकिन फिर भी कई जगहों से कमजोरियां हैं हमारी जिंदगी में, और वो उस कमजोरी की तलाश में हो कि कहां पर वो कमजोरी पड़े और मैं घुस जाऊं और इसको जान से मार दूं। तो बड़ा जरूरी है कि अब उस तीर से बचने के लिए जो छोड़ दिया गया है हमारी उस गंदी जिंदगी की वजह से जो हम गुजार चुके हैं, उस सलाह के लिए, इससे पहले कि वो तीर आगे में घायल करे, वो किसी कमजोर जगह से घुस जाए और हम मर जाए, उससे पहले हम सच्ची तौबा करें। खुदा यीशु को बीच में ले आइए, यीशु से बीच में आएंगे, उस तीर को रोक देंगे
کہ یہ تیر میں پہلے ہی کھا چکا ہوں، اب یہ میری پروٹیکشن میں ہے، اب یہ میرے اندر ہے، اس کا سارا لہو جو بہانے کو تو آیا ہے میں بہا چکا ہوں، یہ ہے اس کا ثبوت۔ یا کہ سلیپ دیکھ، وہ کوڑوں کو دیکھ، اس زندت والی موت کو دیکھ، میں اس کے لیے وہ سہ چکا ہوں، اب اے دل تو واپس جا کے اس کا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اگر اس دل کو واپس کرنا ہے جو ہمارے لیے کمان سے چھوڑ دیا گیا ہے، تو پھر ضروری ہے کہ ہم یسوع کو بیچ میں لائیں۔ خدا کو اس قبرستان کے لیے بڑی گہرائی ہے، وہ اس کو برباد نہیں ہونے دے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اپنی زندگی کی سوچ وچار کو، سارے چال چلن کو چھوڑنا ہوگا، تو بڑا ضروری ہے۔ اگر اس تیر سے بچنا ہے جو ایملیس ہے، اس سے بچنا ہے، تو پھر ہمیں یسوع کو اپنے بیچ میں لانا ہے۔ تو خدا اس کلام کی وجہ سے ہم سبوں کو بڑی